آمنہ کے وکیل اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں علی اکبر ملک صاحب، جو کہ اس کیس کو دیکھ رہے ہیں پولیس نے اب تک کیا کیا اور مستقبل میں یہ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا آمنہ کا جو گناہ گار ہے اس کو سزا ملے گی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا، اس طرح کے کیسز میں اگر ہم لوگ دیکھا جائے تو بہت زیادہ آج کل تو بہت زیادہ ہے، نہ چھوٹی بچیاں محفوظ ہیں نہ بڑی محفوظ ہیں۔ اب آمنہ کا جو کیس ہے آپ تک یہ کس طرح سے پہنچی اور یہ کیا ڈیٹیلز ہیں، اگر آپ کچھ بتانا چاہیں تو؟ ایکچولی اس میں کیس میں آمنہ جو ہے، یہ چونکہ میرا آفس ہے صوفیہ آباد میں بھی، تو وہاں یہ میرے کلرک کے پاس گئی اور وہاں اس نے جا کے اپنی ساری کہانی سنائی کہ میرے ساتھ اس طرح ظلم اور زیادتی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو لیگل ریمیڈیز تھی، ہم تھانے میں جو ہے ایف آئی آر ہوئی، 154 کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوئی۔ ریکارڈ ہونے کے بعد پولیس نے انویسٹیگیشن کا جو ہے وہ آغاز کیا۔ اب اس میں ان کی جو آئی او تھی جینڈر سیل میں، چونکہ یہ 376 پی پی سی کا کیس ہے تو جینڈر سیل میں ریفر ہو گیا۔ وہاں پہ انہوں نے انویسٹیگیشن کی، لیکن جس طریقے سے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی اس طریقے سے انویسٹیگیشن نہیں کی گئی۔ اچھا، بہت سارے اس طرح فیکٹس ہیں۔ مثال کے طور پہ جس طرح جب وہ فرسٹ ٹائم آیا اور اس نے فرسٹ اٹیمپٹ کی، اور اس دوران جو ہے ان کے پاس اس کے موبائل میں ویڈیو تھی محسن کے جو ملزم تھا، ٹھیک ہے، آج تک وہ ویڈیو ریکارڈ اس کی جو ہے وہ ریکور نہیں کی گئی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے اس سے مزید جو انویسٹیگیٹ کرنا تھا، اس کا سامان گھر کا بیچ دیا اس کو بلیک میل کر کے۔ کس نے بیچا؟ یہ بھی محسن نے ہی بیچا ہے۔ گھر کا سامان بیچے ان کے؟ کہ آپ کی میں ویڈیو وائرل کر دوں گا، ہاں، اگر آپ نے میری بات نہ مانی یا میرے جو جتنے بھی انلیگل مطالبات ہیں اگر آپ نے ان کو نہ مانا تو میں آپ کا سامان جو ہے وہ جو آپ پہ ظلم ہے وہ میں اسے بڑھاتا جاؤں گا۔ اچھا، سامان میں کیا تھا جو بیچا گیا؟ سامان میں خاتون کے گھر کے برتن تک بیچ دیے۔ اور وہ کیا پیسے لیے گئے ہیں ان سے؟ وہ ان سے پیسے بٹورتا رہا ہے کہ پیسوں میں کا مطالبہ اور اس کرتا کو رہا ہے، بلیک میل کرتا رہا ہے۔ اچھا، اب پولیس کو چاہیے تھا کہ اس ویڈیو کو ریکور کرتے، اور جو سیکشن اس کے لیے 292 پی پی سی کا بنتا تھا اور اس کے ساتھ جو پیکا کے ایکٹ شامل ہوتے تھے ان سیکشن کو شامل کرنا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ جتنے بھی جرم ہیں ان کو آزاد نہیں کیا گیا۔ تو یہ اس وقت کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ انڈر پروسیس ہے۔ اچھا، نہیں آمنہ، آپ سے میرا سوال ہے کہ آپ کو وہ اس دوران مطلب آج سے آپ کہہ رہی ہو 3 ماہ پہلے آپ کے پاس فرسٹ ٹائم جب وہ آیا، اس کے بعد وہ آپ کو بلیک میل کرتا رہا، جی کیا بلیک میل کرتا تھا وہ آپ کو؟ کس چیز کا مطالبہ کرتا تھا؟ انہیں ویڈیو رکھی ہوئی سی نا، انہیں آخیا کوئی گل نہیں تو شیئر کرنی، کسے نال بھی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، نہ معلوم کرنا محلے داری میں، نہ پولیس میں تسی جانا، نہ اشتہار کدے بھی نہیں جانا۔ ٹھیک ہے، میں اسی بھی ڈردی ماری کوئی کسی نے گل نہیں کی۔ تو مطالبہ کس چیز کا کر رہا تھا جو آپ نے اپنے گھر کے برتن بیچے ہیں؟ اس نے گھر دے برتن بیچے نے، انہیں آخیا ساڈے حالات بڑے ماڑے ہے، میں دکان دا قرضہ دینا ہے، منڈی محسن نے کہا؟ محسن نے کہا اچھا، دکان دا سامان لینا، منڈی والے دے نہیں رہے، ہاں، ٹھیک ہے۔ اس وجہ تو انہیں میرا فرنیچر بیچا ہے، صوفے ہے بیچا، کولر پکھا بیچا ہے، موٹر سائیکل جو میرے پیسے میں دینے سن تے انہیں آخیا بھی پیسے جڑے نہ تو بعد میں دے دیواں گا تینوں، مینوں پیسے دے، میں موٹر سائیکل وکدی پئی کسے دی، میں موٹر سائیکل لینی ہے، اینوں میں اسے 36,000 روپیہ دیتا سی۔ آپ اس کو پیسے بھی دیتی رہی ہیں 2-3 ماہ میں؟ ہاں جی، عزت بھی لٹوا لی اور پیسے بھی دیتی رہی ہیں؟ ہاں جی، انہیں کہا میں تینوں پیسے بینک دے وچوں گھڑوا کے میں تینوں پیسے دے سا، جننے بھی ہونا میں تینوں پیسے دے سا، سامان دے بھی تے موٹر سائیکل دے بھی، موبائل ہے گا سی قسطاں دے او بھی انہیں لے کے دیتا۔ یہ ساری باتیں آپ کی کیا میسیجز پر ہوئی ہیں یا کالز پر ہوئی ہیں؟ کال پہ ہوئی ہیں، کالز کرتا رہا ہے آپ کو؟ مطلب فرسٹ ٹائم جب وہ آپ کے پاس سے گیا اس کے بعد آپ کے ساتھ کال پہ رابطے میں رہا ہے وہ؟ ہاں جی، رابطے وچ ہے گا اس کے بعد رابطے میں رہنا، اور اس کے بعد دوبارہ سیکنڈ اٹیمپٹ کے لیے دوبارہ وہ ان کے گھر پر آیا ہے، یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کس طریقے سے رابطہ کرتا تھا؟ یا اصل میں میڈم کیونکہ پہلی بار میں کاروائی نہیں نا شروع کی گئی ہے۔ جی پہلی دفعہ جب اس کے ساتھ اٹیمپٹ ٹو ریپ ہوا ہے، اس نے اس وجہ سے 2-3 وجوہات ہیں جس وجہ سے اس نے پولیس کو یا کسی کو بھی نہیں بتایا۔ ہمارے معاشرے کے اندر خاتون کو ایک بڑا کمزور طبقہ سمجھا جاتا ہے، اور اس طرح کے جو درندے ہوتے ہیں وہ اپنے ہوس کا نہ صرف نشانہ بناتے ہیں بلکہ وہ جس طرح بھی بائی ہک بائی کروک اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ خاتون کو کہتا رہا کہ اگر تم نے کوئی بھی قانونی کارروائی کی یا کسی کو بتایا تو میں تمہارے بچوں کو بھی مار دوں گا، تمہاری ویڈیوز کو بھی وائرل کر دوں گا۔ اس کے بعد پھر خاتون کو یہ پیسوں کا مطالبہ کرتا رہا۔ جب خاتون نے اپنا وہ کولر اور جو برتن اور جو بیڈ وغیرہ جو سیل کر دیا، سیل کرنے کے بعد خاتون یہ کہتی رہی کہ میرا
गुजारा नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं रह गया, इज्जत भी तुमने लूट ली है और मेरे पास जो ज़र था वो भी तुमने लूट लिया, तो खुदा के लिए मेरे पे तरस खाओ। तो फिर उसने कहा कि मैं तुम्हें ये पैसे रिटर्न कर दूंगा या मैं ये कर दूंगा, और फिर इसको वर्गलाता फिसलाता रहा, और फिर उसने सेकंड अटेम्प्ट की, और सेकंड अटेम्प्ट करने के बाद फिर इसको महसूस हुआ कि नहीं, अब मुझे ये जो है, सिलसिला चल पड़ेगा। अब मुझे जो है वो अपने लिए खुद खड़ा होना होगा, मुझे बताना होगा, मुझे जो है वो अपने ऊपर जो जुल्म है इसको रिपोर्ट करवाना होगा। तो फिर खातून ने 15 पे कॉल की, और उसके बाद पुलिस ने रेस्क्यू किया, और फिर फर्दर जो है वो लिटिगेशन स्टार्ट हुई। आमना, आप कोई मुलाजमत भी करती हो, कोई आप जॉब भी करती हो? ਜੀ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਿਲਾਈ ਦੇ, ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਣੀ। कब से कर रही हो? ਮੈਨੂੰ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 4-5 साल। ਜੀ। क्या टाइमिंग है, सुबह कब जाती हो, कितने घंटे काम करती हो वहाँ पे? ਮੇਰਾ ਠੇਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਜਾਵਾਂ, 10 ਵਜੇ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਪਸੀ 8-9 ਵਜੇ ਆਵਾਂ। शाम को वापस आती हाँ हो? जी, और ये शाम बच्ची को। आपके साथ होती ਜੀ है? ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। और कितनी तनख्वाह लेती हो? ਠੇਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ 5000 ਬਣ ਜਾਵੇ, 4000 ਬਣ ਜਾਵੇ। इतनी मेहनत के बाद जी। ये मिलता है, ਜੀ और उसके बाद जो कुछ जमा पूंजी थी वो सारी इसको खिला दी। ਜੀ ਇਹਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੜਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। कभी इसने आपको शादी का तो नहीं झांसा दिया? सच बताना कि मैं तुमसे शादी कर ਪਹਿਲੇ लूंगा। ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਬ ਕਹਾ ਤੇਰੇ ਥਾ? ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਬ 2 ਕਹਾ ਥਾ? ਸਾਲ ਸੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸੌਦਾ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਆਖਾ ਮੌਸਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀशुदा नहीं है, अच्छा, तू ये कुआरा है। शादीशुदा नहीं है, ठीक है। ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। हाँ। ਫਿਰ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇਹਨੇ ਆਖਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾਂਗਾ। ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ, ਫਿਰ 2.5 ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਲਿਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਜੀ ਘਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵਾਕਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਜ਼ੇਨ ਆਇਆ ਸ਼ੈਤਾਨਗੀ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ। पसंदगी का इजहार तो वो आपसे पिछले 2-2.5 साल से कर रहा हाँ था, जी। आपने इजाजत ना दी या आप मानी नहीं, तो उसके मैं- बाद ये सब कुछ आपके साथ हुआ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ये क्या रानी मुखर्जी या ये ਮੁੱਖਰ क्या? ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਆਦਤ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ। असल में उसके जहन में जब शैतान, इंसान के जहन में शैतान सवार हो जाता है, तो वो फिर जो है वो प्रोडिक्शन या किसी भी चीज़ के साथ जो है वो उसको मिलाते हैं। किसी को और मुतासिर करने के लिए। इसको वो कहता है जी मुझे आप में रानी मुखर्जी नज़र आती है, एक इंडियन एक्ट्रेस है, तो जी मुझे आप में वो नज़र आती हैं, और फिर मुख्तलिफ़ तरीके से हीलों बहानों से फिसलाना, और जब भी ये दुकान पे जाना और वहाँ पे जाके जब भी कोई चीज़ वहाँ से ख़रीदनी। फिर सबसे बड़ी बात थी कि ये जो सौदा था ये उधार होता था, तो जब पैसे आए इकट्ठे दे दिए। जब इसको वो वीकली पैसे मिले, तो एंड ऑफ द मंथ इसका चूँकि छोटे बच्चे हैं, सहारा है कोई नहीं, और जो आपको पता है लाहौर शहर के अंदर बिल्कुल। इस तरह सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है। फिर घर भी किराए का है, तो उसने ये देखा कि अकेली औरत है। अकेली औरत है, और अकेली औरत है, तो इस चीज़ का उसने फ़ायदा उठाते हुए जो है वो खतून के साथ जो है